ذرا سوچئے، ایک ایسی جنگ کے بارے میں جو صرف چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی، لیکن اس نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج ہم 624 عیسوی میں لڑی جانے والی جنگ بدر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام فوجی تصادم نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ایسا فیصلہ کن لمحہ تھا جسے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی وہ دن جب سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ اچھا، تو سب سے پہلے ذرا میدان جنگ کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ خود ایک پوری کہانی سناتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تھے صرف 313 مسلمان اور دوسری طرف قریش کا تقریباً 1000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک طاقتور لشکر۔ ایسے میں تو لگتا ہے کہ نتیجہ پہلے سے ہی صاف کا ہے نا؟ اس پورے واقعے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ ایک چھوٹی سی جھڑپ کا منصوبہ آخر ایک ایسے تاریخی مارکے میں کیسے بدل گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت عرب میں حالات کیسے بدل رہے تھے۔ سیاسی اور معاشی طور پر طاقت کا توازن بڑی تیزی سے ایک نئی شکل لے رہا تھا۔ دیکھیں، 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ مسلمانوں نے وہاں صرف پناہ نہیں لی، بلکہ میثاق مدینہ کے ذریعے ایک متحد سیاسی قوت بن گئے، اور اس نئی طاقت نے بہت جلد مکہ کے لیے براہ راست معاشی چیلنجز کھڑے کر دیے، جس سے تصادم کا ہونا تقریباً طے ہو گیا تھا۔ اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مدینہ کی جو اسٹریٹیجک پوزیشن تھی، اس کی وجہ سے مسلمان اب قریش کی سب سے بڑی معاشی شہرگ یعنی شام جانے والے ان کے تجارتی راستے پر دباؤ ڈال سکتے تھے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جسے مکہ کے طاقتور سردار بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ جو معاشی دباؤ تھا، یہ جلد ہی ایک بہت بڑے ہدف پر آ کر ٹھہرا۔ ایک ایسا منصوبہ بنا جو بظاہر تو ایک چھوٹا سا چھاپا لگتا تھا، لیکن اصل میں یہ وہ چنگاری ثابت ہوا جس نے پورے علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ تو ہدف کیا تھا؟ ابو سفیان کا ایک بہت بڑا قافلہ جس میں تقریباً 50,000 دینار کا سامان لدا ہوا تھا۔ یہ صرف مال حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ اس کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو مکہ میں مسلمانوں سے چھینے گئے مال کی تلافی کرنا، اور دوسرا قریش کو ایک واضح پیغام دینا۔ لیکن ابو سفیان بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک بہت ہوشیار لیڈر تھا۔ اسے جیسے ہی خطرے کا اندازہ ہوا، اس نے فوراً 2 کام کیے۔ ایک تو قافلے کا راستہ بدل دیا، اور دوسرا فوراً مکہ مدد کے لیے پیغام بھیج دیا۔ بس یہاں سے ایک چھاپے کا منصوبہ ایک مکمل فوجی مقابلے میں بدل گیا۔ اور بس اب دونوں فوجیں بدر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک مکمل جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات انہیں ایک ایسے مقابلے کی طرف دھکیل رہے تھے جو تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ اب ذرا دونوں فوجوں کا موازنہ تو کریں۔ ایک طرف صرف 313 لوگ، جن کے پاس گنتی کے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ دوسری طرف قریش کی تقریباً 1000 کی فوج، 100 گھوڑوں اور بہترین ساز و سامان سے لیس۔ فرق بالکل صاف تھا۔ اتنے برے حالات کے باوجود مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں تھے۔ جب جنگی مشاورت ہوئی تو انہوں نے بالکل صاف کہہ دیا کہ یہ لڑائی اب کسی قافلے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے ایمان اور بقا کی جنگ ہے، اور وہ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مسلمانوں کا منصوبہ بالکل واضح اور فیصلہ کن تھا، بدر پہنچ کر پانی کے کنووں پر قبضہ کرنا۔ دوسری طرف قریش کی قیادت اپنے غرور اور اندرونی اختلافات میں گھری ہوئی تھی، اور وہ جنگ سے پہلے ہی فتح کا جشن منانے کی باتیں کر رہے تھے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا، 13 مارچ 624 عیسوی، وہ دن جب تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ یہ وہی مارکا تھا جسے قرآن نے یوم الفرقان کا نام دیا، یعنی وہ دن جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ تو جنگ شروع کیسے ہوئی؟ عرب کی روایت کے مطابق سب سے پہلے دونوں طرف کے بہادر جنگجوؤں کے درمیان 1 on 1 مقابلے ہوئے۔ اس کے بعد قریش نے تیروں کی بارش کرتے ہوئے ایک بڑا حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی پوزیشن مضبوطی سے سنبھالے رکھی، اور پھر ایک ایسا جوابی حملہ کیا جس نے مکہ کی فوج کی صفوں کو توڑ کر رکھ دیا اور ایک جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اب اسلامی روایات کے مطابق یہ فتح صرف انسانی بہادری یا حکمت عملی کا نتیجہ نہیں تھی۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس دن آسمان سے فرشتوں کے لشکر اتارے گئے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور جنگ کا پاسا پوری طرح پلٹ دیا۔
جنگ تو کچھ ہی گھنٹوں میں ختم ہو گئی، لیکن اس کے جو اثرات تھے وہ صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ اس جنگ نے عرب میں طاقت کے پورے ڈھانچے کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ جنگ کے جو نتائج تھے وہ واقعی حیران کن تھے۔ مسلمانوں کی طرف صرف 14 افراد شہید ہوئے، جبکہ قریش کے 70 بڑے جنگجو مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے، اور مرنے والوں میں ابو جہل سمیت مکہ کے سب سے بڑے سردار شامل تھے، جس کی وجہ سے ان کی قیادت تقریباً ختم ہو گئی۔ لیکن جنگ کے بعد جو ہوا وہ بھی بہت اہم ہے۔ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اس دور کے لیے ایک نئی مثال تھا۔ انہیں اذیت دینے کے بجائے ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک ہوا۔ زیادہ تر کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور جو پڑھے لکھے تھے ان کے لیے ایک شرط رکھی گئی: 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ یہ اس زمانے میں بالکل انقلابی قدم تھا۔ تو لمبے عرصے میں اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ اس ایک فتح نے مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی جماعت سے ایک بڑی سیاسی اور فوجی طاقت بنا دیا۔ اب وہ مکے کے پرانے نظام کے لیے ایک حقیقی چیلنجر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مضبوط ہو گئی اور پورے عرب سے قبائل مدینہ کے ساتھ اتحاد کرنے لگے۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیسے ایک چھوٹی سی جنگ جس میں کل ملا کر 1000 سے کچھ زیادہ لوگ شامل تھے، پوری دنیا کی تاریخ کا رخ اتنی گہرائی سے بدل سکتی ہے؟ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کبھی کبھی چھوٹے واقعات بھی تاریخ پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔